أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما یا رب العالمین۔ اس وقت ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں ایک ایسی تربیتی مجلس کے لیے جس میں ہم ایمانی تربیت سے متعلق کچھ سیکھیں گے۔ کہ ایمانی تربیت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم غور کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جمع غفیر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور ان کے سامنے ایک شخص آتا ہے جو نہ تو مدینے کا باشندہ لگتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر سفر کے آثار نمایاں ہیں، وہ باہری بھی نہیں لگتا ہے کہ باہر سے سفر کر کے آیا ہوا ہے، اور نہ وہ مدینے کا باشندہ لگتا ہے۔ بالکل اس کے لباس صاف ستھرے اور اس کے کپڑے اچھے صاف ستھرے ہیں، اور اس کے اوپر سفر کے آثار کچھ بھی نمایاں نہیں ہیں، اور وہ آدمی مدینے کا لگ بھی نہیں رہا ہے۔ وہ شخص آتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گھٹنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ جاتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کسے کہتے ہیں؟ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں بتائیے، اگر نہیں بتا سکتے تو اس کی قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیے۔ تو یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک جمع غفیر ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود ہے، اور ایک شخص آتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فعجبنا له من ذلك، کہ ہم نے اس طرز عمل سے تعجب کا اظہار کیا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتا ہے، اور آپ جب اس کا جواب دیتے ہیں، اسلام کا معنی بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اسلام کے ارکان بتاتے ہیں، ایمان کے ارکان بتاتے ہیں، تو وہ شخص آپ کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ آپ نے جو جواب بتایا یہ جواب صحیح ہے۔ عام طور سے سوال کس لیے کیا جاتا ہے؟ سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ علم حاصل کیا جائے، لیکن ایک شخص جو کوئی چیز جان رہا ہوتا ہے اور اس کے باوجود وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں گفتگو کر کے سوال کرتا ہے، اور آپ کے باتوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے اس طرز عمل سے بہت زیادہ تعجب کا اظہار کیا۔ تو یہ حدیث ہے جس میں وہ شخص کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں 3 دنوں کے بعد، بعض روایتوں میں ہے کہ 3 دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے وہ شخص کون تھا؟ تو آپ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ و رسول اعلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت جبریل تھے، وہ جو آئے تھے تمہارے سامنے مجھ سے سوالات کر رہے تھے، وہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ اتاکم یعلمکم دینکم، وہ آئے تھے اس وجہ سے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکے۔ آپ جانتے ہیں سوال و جواب کے انداز میں انسان کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، تو سوال و جواب کے انداز میں جو بات لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی ہے وہ زیادہ گہرائی کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ دیر تک رہتی ہے۔ تو تمہارے پاس حضرت جبریل آئے تھے تاکہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکیں۔ تو یہ اسلام کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے۔ ایمان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ،
اور اسی طرح سے ملائکہ پر، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ تم آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور چھٹی چیز آپ نے فرمایا کہ تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر ایمان لاؤ، کہ اللہ رب العالمین نے جو چیز مقدر کر دی ہے وہ ہمیں مل کر کے رہے گی، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جو 6 ارکان بتائے، ان میں 5واں جو رکن ہے وہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ قرآن پاک کا کوئی بھی صفحہ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس میں آخرت کا کوئی نہ کوئی تصور، آخرت کا کوئی نہ کوئی ذکر ضرور موجود ہوگا۔ تو یہ آخرت کا ذکر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ 6 چیزیں جو ایمان کی ہیں، اگر ان 6 چیزوں میں سے آخرت کو نکال دیا جائے، آخرت پر ایمان ہٹا دیا جائے، تو ان 5 چیزوں میں سے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا ہے۔ ایک انسان اللہ پر محبت کی وجہ سے اللہ پر ایمان لاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے محبت کا گراف کبھی اونچا نیچا ہوتا رہتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کبھی برائی میں پڑ جائے، کبھی وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے برائی میں پڑ جائے اور کہے کہ میں اللہ کا چہیتا ہوں، میں یہ برائی کروں گا اللہ کچھ نہیں کرے گا، میں دین کے نام پہ لوگوں کو ماروں، میں دین کے نام پہ فساد پھیلاؤں، اور ہو سکتا ہے وہ اللہ پر اکیلے ایمان لانے کی وجہ سے ایک اچھا مومن نہ بن سکے، لیکن اس شخص کو کنٹرول میں کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے آخرت پر ایمان لانا۔ تو آخرت پر ایمان لانا ہمارے بنیادی عقیدے میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعدد احادیث میں لوگوں کو ایمان کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہو اور آخرت پر ایمان لاتا ہو۔ آپ ایمان کی 6 چیزوں میں سے اور چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو شخص آخرت پر ایمان لاتا ہو اور اللہ پر ایمان لاتا ہو تو یہ شخص وہ یہ کام نہ کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص آخرت پر ایمان لاتا ہو اور اللہ پر ایمان لاتا ہو تو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، وہ جو کہے وہ اچھی بات کہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا دونوں ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ کے اندر آخرت پر ایمان ذرا سا بھی کمزور ہوا تو آپ کے اندر ایک مسلمان ہونے کی جو پہچان ہوتی ہے وہ پہچان ختم ہو جائے گی۔ آخرت پر ایمان لانا یہ ہمارے دین کو مکمل کرتا ہے۔ آپ اللہ پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لائیں، لیکن جب آپ آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کے اندر وہ اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے، وہ جواب داری آتی ہے کہ آپ اللہ کے دین کو جس طرح چاہیں فالو کریں، ایسا نہیں چل سکتا ہے، بلکہ آپ اللہ کے دین کو جب بھی اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، کوئی نیکی کا کام کریں گے، کوئی برائی کریں گے، تو آپ کے اندر ہمیشہ یہ جذبہ ہوگا کہ مجھے اس کا بدلہ کہیں نہ کہیں ملنے والا ہے۔ ہماری زندگی میں کئی بار ایسے مواقع آتے ہیں کہ ایک انسان کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے۔ ہاسٹل میں بچے ہیں، کچھ بچوں کے اوپر بچپن میں ظلم ہو جاتا ہے، وہ بچے اس ظلم کو لے کر کے جیتے رہتے ہیں، ہمیشہ کبھی چھپا کے رکھتے ہیں، کبھی لوگوں کو بتا کے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے میرا انصاف نہیں مل سکا ہے۔ یہ آپ کے اندر آخرت کا جو ایمان ہے یہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے اور آپ کو یہ تسلی دیتا رہتا ہے کہ میرے اوپر جو ظلم ہوا ہے، میرا حق جو مارا گیا ہے، دنیا میں اگر کسی نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر، دنیا میں کسی نے اپنے پاور کی وجہ سے، دنیا میں کسی شخص نے اگر اپنے کسی اثر و رسوخ کی وجہ سے میرا حق مارا ہوا ہے تو وہ لے جائے، کل قیامت کے دن اسے وہ حق ضرور دینا ہوگا۔ یہ وہ احساس ہے جو دیگر قوموں کے پاس مفقود ہے۔ دیگر قومیں جو صرف دنیا کو صرف اپنا گھر سمجھتی ہیں، دنیا کے بعد ان کا ختم ہو جاتا ہے، ان قوموں کے پاس یہ احساس نہیں ہے اور وہ نہایت ہی قسم پرسی کے عالم میں جیتے ہیں۔ ان کے پاس دولت ہوتی ہے، ان کے پاس اگر کبھی بدلے کی بھاونا جاگتی ہے تو وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے بدلے کے جذبے میں آ کر کے بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ لیکن آخرت کا احساس ہمیں جواب داری سکھاتا ہے، ہمیں جواب دہی پر مجبور کرتا ہے کہ رکو، ٹھہرو، تھم جاؤ، ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں تمہیں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔
تو آخرت کے دن کا جو ایمان ہے وہ ہمارے اندر ہمیشہ جو ہے مضبوط ہونا چاہیے. اور آخرت کے دن کا جب ایمان ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا آخرت میں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس شخص نے اس دنیا کے اندر کوئی بھی خیر کیا ہوگا، چاہے وہ ایک چینٹی کے برابر خیر کیا ہوگا، وہ آخرت کے دن اسے دیکھ لے گا. اس دنیا کے اندر کسی نے اگر کوئی شر کیا ہوگا، کوئی برائی کیا ہوگا، چاہے وہ ایک چینٹی جو معمولی سی ایک مخلوق ہے اس کے برابر بھی اگر اس نے کوئی شر کیا ہوگا تو وہ کل قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا. یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور زیادہ ہماری آس پاس کی عرب کے کلچر کی مثال سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا، سمجھانے کی کوشش کی، اور کہا کہ یہاں تک کہ اگر اس دنیا میں وہ لوگ، وہ جانور یا وہ مخلوقات جو ہمارے دین کے مکلف نہیں ہیں، شریعت اسلامیہ کے جو مکلف نہیں ہیں، جن کا آخرت اور قیامت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ان جانوروں میں سے کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو کل قیامت کے دن بغیر سینگ والی کو سینگ دیا جائے گا اور وہ بکری اس بکری کو مارے گی اور اپنا بدلہ مکمل کرے گی. تو یہ آخرت کا وہ تصور ہے جو ہمارے اندر ہمیشہ جو ہے جاگتے رہنا چاہیے. اور آخرت کا جو تصور ہے میرے بھائیوں، یہ تصور اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ آخرت کا تصور عمل پر ابھارتا ہے. آخرت کا جو تصور ہے وہ ہمیں عمل پر ابھارتا ہے. جب ہم آخرت کا تصور کرتے ہیں، حساب و کتاب کا سوچتے ہیں اور جنت و جہنم کا تصور کرتے ہیں تو جنت کی نعمتیں وہ نعمتیں جن کو سن کر کے ایک انسان جو ہے عمل کے لیے دوڑ پڑتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک مجلس میں بیان کیا کہ یہ جو تم جنت کی نعمتوں کا بیان سنتے ہو قرآن و احادیث میں، یہ نعمتیں ایسے نہیں ہوں گی. ان نعمتوں کا صرف اور صرف قرآن و حدیث میں نام ہے. ان نعمتوں کا جو لطف ہوگا، یعنی وہ شخص جو دنیا میں لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں ہر قسم کی لذتوں سے لطف اندوز ہوں، چاہے وہ مال کی لذت ہو، چاہے وہ اولاد کی لذت ہو، چاہے وہ شہوانی لذتیں ہوں، چاہے وہ زبان کی لذت ہو. ہر قسم کی لذت سے اگر کوئی لطف اندوز ہونا چاہتا ہو تو یہ سمجھ لے کہ اس دنیا کی لذت سے ہزاروں گنا بڑھ کر کے اللہ رب العالمین نے قیامت میں اس کے اندر لذتیں رکھ رکھی ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں جو تمہارے سامنے آتی ہیں الفاظ میں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو صرف دنیا میں تمہیں الفاظ پتہ ہیں. ان لذتوں کا، ان نعمتوں کے اندر جو مزہ ہے، ان نعمتوں کے اندر جو لذت ہے، دنیا کا کوئی شخص اس کا ادراک نہیں کر سکتا ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وہ نعمتیں کیسی ہوں گی؟ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی دل پر اس کا صحیح خیال جو ہے کبھی گزرا ہے. ایسے ہی جب ہم اس دنیا میں برائیوں میں پھنستے ہیں اور ہم قیامت کا تصور کرتے ہیں، آخرت کا تصور کرتے ہیں، آخرت کی جو جوابداری ہے، جب اس کا ہم تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے جہنم کا، جہنم کی سزاؤں کا، جہنم کے اندر جو عقوبات ہوں گے، ایسی سزائیں. تو وہ سزائیں ہمیں مجبور کرتی ہیں رک جانے پر، ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ اے انسان تو اب تھم جا، اے انسان تو ٹھہر جا. تو یہ آخرت کا تصور دنیا کے تمام مذاہب میں پایا گیا، دنیا کے تمام مذاہب میں پایا گیا. آج کل کچھ لوگ دنیا میں ایسے پاگل قسم کے پائے جاتے ہیں جو کبھی کبھی اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، جو خالق کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں. ایسے لوگ ایتھسٹ کہلاتے ہیں. اور جب ان کے اندر کوئی شخص جھانک کر کے دیکھے تو دراصل وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی دنیا میں ہی وہ ساری مستی کر لیں. ایک انسان نیک اعمال کرتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، اس کو تھکنا پڑتا ہے، اس کو رکنا پڑتا ہے، بہت ساری ایسی لذتوں سے اسے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑتا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے کہ ان لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہمارا دین، ہم اس کا ہی انکار کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی ایک ایتھسٹ نے کہا کہ اللہ کا انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا. ایک عالم حکیم کے ساتھ اس کی بحث ہوئی، اس کی گفتگو ہوئی،
اور کہا کہ تم اگر قیامت کو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پر میں تسلیم کر کے تمہاری بات پہ آ جاتا ہوں کہ یہ جو ہم قیامت کا تصور، آخرت کا تصور اور اس کی جواب دہی کا جو تصور ہم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے تمہارے نزدیک یہ غلط ہے، کسی مولوی تمہارے بقول کسی مولوی نے یہ سب چیزیں پھیلا دی ہیں، حالانکہ دنیا کے تمام مذاہب میں آخرت کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے، خواہ اس کی شکلیں بگڑ گئی ہوں، خواہ اس کے تصورات الگ ہو گئے ہوں، لیکن دنیا کے تمام مذاہب میں آخرت کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو اس عالم نے کہا کہ ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، 1 منٹ کے لیے بحث کے لیے تمہاری بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ مان لو کہ آخرت نہیں ہوگی، تو ہم نے جو کیا اس کا کیا فائدہ ہے اور تم نے جو کیا اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر کل کو پتہ چلا کہ آخرت نہیں ہے تو آخرت کو ماننے کے ساتھ ہم نے اپنے اعمال کو جو کنٹرول کیا ہے، برائیوں سے جو ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہے، لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے ہم باز رہے ہیں، کل کو پتہ چلا کہ آخرت نہیں ہے تو ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ ہم تو اس دنیا میں ایک اچھے شہری کے شکل میں رہے، ایک اچھے شہری کی حالت میں اس دنیا میں رہے، ٹھیک ہے آخرت قیامت نہیں ہوئی، لیکن ہم اس دنیا میں آخرت اور قیامت کا تصور لے کر کے جیے تو ایک اچھے شہری بن کر کے جیے۔ ٹھیک ہے آخرت نہیں ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آخرت کے تصور سے ہم جو جیے ہیں اس دنیا میں، سب سے اچھے آدمی بن کر کے اس دنیا میں جیے ہیں، نہ کسی کا مال ہڑپا ہے، نہ کسی کو ہاتھ لگایا ہے، نہ کسی قسم کی اور برائی کی ہے، کیونکہ ہم آخرت کے تصور میں جیے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آخرت کل نہ ہو تو انہوں نے اگلا سوال یہ کیا، اور اگر بازی پلٹ گئی، کل کو پتہ چلا کہ آخرت ہے تو تمہارا کیا ہوگا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ آدمی جو ہے بھوچکا رہ گیا، اس کو کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ تو یہ آخرت کا وہ تصور ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے اندر وہ جواب دہی پیدا کریں، اور دنیا میں کسی بھی شخص کو کوئی ذمہ داری دے دی جائے، اور جب اس ذمہ داری کے ساتھ اس کو اسی کے بقدر اختیار دے دیا جائے، تو جس قدر انسان کے اندر اختیارات آتے جاتے ہیں، اختیارات اور پاور اور طاقت اس کے اندر آتی جاتی ہے، وہ انسان ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لیس بینہ و بین اللہ احد، اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا، پھر وہ شخص، اس شخص کا فرعون بننا زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ لیکن اگر کسی شخص کے اندر آخرت کی فکر ہے، آخرت کا خیال ہے، تو جتنے ہی اس کو اختیارات ملتے جائیں گے، اختیارات جتنے ہی اس کو ملتے جائیں گے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا جائے گا، کیونکہ یہ آخرت اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہی جو پیدا کرتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو روک کے رکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنی بڑی سلطنت کے مالک، راتوں کو چکر لگایا کرتے ہیں، لوگوں کے احوال پوچھا کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی سلطنت تھی قیصر و کسریٰ، بلکہ دنیا کی تقریباً 6 بڑی بڑی بادشاہتیں ان کے ہاتھوں پہ گر چکی تھیں، جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں، وہ ساری طاقتیں ان کے آگے ڈھیر ہو چکی تھیں، ان کے سامنے کوئی نہیں تھا۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ اگر دجلہ کے قریب، دجلہ کے پاس، جو ان کے پائے تخت سے، مدینہ منورہ سے بہت دوری پر تھا، کہ میرے سلطنت کے آخری حصے میں اگر کسی روڈ کی خرابی کی وجہ سے کسی جانور کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے اس کا حساب لے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چکر لگایا کرتے تھے، لوگوں کے احوال پوچھا کرتے تھے، اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود۔ ایک رات کسی گھر میں ایک بچی کی آواز آتی ہے، بچی اور اس کی ماں کے بیچ میں بحث و مباحثہ تکرار ہو رہا ہے۔ بچی کی ماں کہتی ہے کہ تو اس صبح جو دودھ بیچنا ہے اس میں تو پانی ڈال دے، ہمیں کچھ زیادہ منافع مل جائے گا، دودھ جو نکلا ہے 2 کلو 4 کلو جو بھی دودھ 4 لیٹر جو بھی نکلا ہے اس میں کچھ پانی کا اضافہ کر دے تاکہ ہمیں کچھ اور پیسے مل جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بحث سنتے ہیں، بچی کہتی ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب جو امیر المؤمنین ہیں ان کا حکم ہے کہ کوئی شخص جو ہے دودھ میں پانی ملا کر کے نہ بیچے۔
بچی کی ماں کہتی ہے اس رات کی تاریکی میں کہاں عمر آتے ہیں دیکھنے کے لیے. پھر بچی کا جو جواب ہوتا ہے وہ سنیے اور اندازہ لگائیے کہ یہ فکر آخرت جو ہے انسان کے اندر کس قدر جواب دہی کا جذبہ پیدا کرتی ہے. اس بچی نے کہا کہ اے ماں، اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، اس رات کی تاریکی میں عمر کا اللہ دیکھ رہا. تو یہ جذبہ جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو ہم چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، چاہے جس بھی حالت میں ہوں، چاہے ہم مختار کل کیوں نہ بن جائیں، تو ہمارے اندر وہ جواب دہی موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم برائی کرنے سے رکتے ہیں. آج ہم اگر اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو دیکھتے ہیں کہ آخرت کا جو تصور ہے وہ ہمارے اندر ڈھیلا پڑتا جا رہا ہے. کیونکہ جب آپ کے اندر جو ہوتا ہے وہی باہر دکھتا ہے. تو آخرت کا جو تصور ہے، اگر یہ تصور ہمارے اندر غالب ہوگا تو ہمارے اعمال پر اس کا اچھا اثر دکھے گا. ہم صرف کہنے کو آخرت کے تصور میں جیتے ہیں، اپنے آخرت کے ایمان کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال سے ذرہ برابر بھی اس کا تصور نہیں دکھتا. ہم ہنسنے میں، لوگوں کا مذاق اڑانے میں، سخریہ کرنے میں، یہاں تک کہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے میں، برائیاں کرنے میں، حسد کرنے میں، غیبت کرنے میں نان اسٹاپ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید ہمیں اس دنیا سے آگے کہیں نہیں جانا. ایک کافر نے کہا ایک مسلم سے کہ یار تم لوگ مر کر کے ختم نہیں ہوتے. ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم مر گئے دنیا میں، ہمارا سب کچھ یہیں ختم ہو گیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ جہاں ہم مر کر کے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے تمہاری اصلی زندگی شروع ہوتی ہے. تو ہم کیوں نہ اس اصلی زندگی جو کافر جو ہماری اس تصور پر اشعش کرتے ہیں کہ تمہاری حقیقی زندگی جہاں ہماری پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے وہاں سے تمہاری اصلی اور حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے. تو ہم اس تصور میں ایسا لگتا ہے کہ دوسری قومیں ہماری اس تصور کو سوچ کر کے، محسوس کر کے، اس ایمان کا ایک ہلکا سا شائبہ ان کے اندر آتا ہے اور وہ اشعش کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں کہ کتنا عظیم تصور ہے مسلمانوں کے اندر فکر آخرت کا. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم برائیوں میں مست ہیں. کبھی لگتا ہی نہیں کہ ہمیں کہیں اس دنیا سے آگے جانا ہے. چاہے ہمارا کریئر بنانا ہو، چاہے ہمارا مستقبل کی فکر ہو، کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. آپ اپنے کریئر پہ دھیان دیجئے، آپ اپنے مستقبل پہ دھیان دیجئے، اپنا فیوچر اچھا بنائیے. لیکن اللہ رب العالمین کا فرمانا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے سے تم ہمیشہ آخرت کو تلاش کرو. اس دنیا میں آپ اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ اچھی شادی ہو جائے، اچھا گھر ہو جائے، اچھا کریئر ہو جائے، میں کہیں میرا اچھا پلیسمنٹ ہو جائے، میری کہیں نوکری لگ جائے، میں بڑا بزنس مین بن جاؤں. لیکن یاد رکھو کہ اس دنیا کی اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی اوقات اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین اس دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں کرتا. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور آخرت کا تصور اس قدر ختم ہو چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ یہی دنیا ہے. اسلام آپ کو دنیا بنانے سے منع نہیں کرتا. اسی آیت کریمہ کے آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا میں جو تمہارا نصیب ہے، جو تم دنیا میں تمہارا حصہ ہے، اس کو تم بھول مت جاؤ. تم اپنی دنیا بناؤ، لیکن دنیا کہاں ہونی چاہیے؟ دنیا سیکنڈری پوزیشن میں، ثانوی حیثیت میں ہونا چاہیے. سب سے اوپر ٹاپ پر اور سب سے اولین چیز ہماری کیا ہونی چاہیے؟ آخرت ہونی چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے جئیں، آخرت کے لیے کام کریں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل بیراگی بن کر کے جا کر کے جنگلوں میں جینے لگو. یہ بھی اسلام کا تصور نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کلیئر فرما دیا ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا کی جو اپنی
تمہارے اندر دنیا کا جو نصیبہ ہے، جو تمہارا دنیا میں حصہ ہے، تم اسے مت بھول جاؤ. یہ اللہ نے فرما دیا. اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا کہ رہبانیت اختیار کر کے دنیا سے کٹ کر کے جا کر کے جنگلوں میں جینے لگو. ہرگز نہیں. دنیا کا جو تمہارا حق ہے اسے تم حاصل کرو، لیکن یہ دنیا کہاں ہونی چاہیے؟ یہ دنیا بالکل نیچے ہونی چاہیے، اور آخرت ہمیشہ ہمارے بالکل سامنے ہونی چاہیے. کیونکہ جب آپ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لو گے تو یہ دنیا بہت غم دیتی ہے، یہ دنیا بہت تکلیفیں دینے والی ہے. اس دنیا کے پیچھے لگو گے، جتنی ہی زیادہ اس دنیا کے پیچھے لگو گے یہ دنیا اتنی ہی زیادہ دور بھاگتی جائے گی. لیکن جب آخرت کو اپنا مطمح نظر بنا لو گے، آخرت کو اپنا نصب العین بنا لو گے، تو اس دنیا کا جو کچھ مقدر ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا. آخر اس دنیا کے بعد جو اصلی زندگی آنے والی ہے وہ زندگی بھی آپ کی سنور جائے گی. تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، تو اس دنیا کو ہم ذرا نیچے رکھیں اور اس دنیا کو ثانوی حیثیت دیں. اس دنیا کو ہم سیکنڈری پوزیشن پہ رکھیں. ہمارا جو ہے فرسٹ پرائیورٹی جو ہونی چاہیے وہ آخرت کو ہونی چاہیے، اور آخرت کی زندگی پر جب ہم دھیان دیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری درست ہو جائے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اور ہمارے اعمال میں سب سے نمبر 1 جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو درست کریں. ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا کس لیے ہے؟ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. اور جس قدر ہماری عبادتیں اچھی ہوں گی، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، آخرت میں ہمارا پلڑا بھاری ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان کو موت آتی ہے، تو ابن آدم کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں. ایک انسان جب مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں. ایک تو اس کا مال اس کے پیچھے ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے اہل و عیال اس کے پیچھے جاتے ہیں، تیسرا اس کے اعمال. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ شخص مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو یہ 2 چیزیں اس کا پیچھا چھوڑ کے چلی آتی ہیں. اس کا مال اور اس کے اہل و عیال، یہ دونوں اس کا پیچھا چھوڑ کے چلے آتے ہیں. اب اس کے پاس آخرت کی منزل کے لیے صرف اور صرف ایک چیز ساتھ جاتی ہے، اور وہ ہے اس کا عمل. تو ہم جب اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو ہم کیوں نہ اس پر توجہ دیں. اور عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں. اور نمازوں کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ سکون رکھا ہے کہ اگر ہم نے اس کی پابندی کر لی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. لوگ ٹائم مینجمنٹ کا کورس کرتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فری میں ہی دے دیا ہے کہ تم نمازوں کی پابندی کرتے رہو، تمہارے اندر وقت کی پابندی آ جائے گی. یہ تو وہ فوائد ہیں جو دنیاوی فائدے ہیں. لیکن اگر نماز پڑھو گے تو نماز کے ذریعے سے انسان، آج لوگ اسٹریس اور انزائٹی اور کیسی بیماریوں سے دوچار ہیں. نوجوان لڑکے جن کے ابھی ہنسنے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، جو کہا جاتا ہے کہ ابھی تو ہنسنے کھیلنے کی عمر ہے، وہ بڑا اسٹریس لیے بیٹھے رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جب ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. یہ دنیا بہت تکلیف دیتی. لوگ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی پیسہ کمانا شروع کر دو. بڑے لوگ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں کہ بچپن سے پیسہ کمانا شروع کر دو. جتنی کم عمری میں پیسہ کمانا شروع کر دو گے اتنے ہی زیادہ تم جلدی ملینر اور بلینر بن جاؤ گے. آپ جانتے ہیں کہ جتنی زیادہ چھوٹی عمر میں اس دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو گے اسی وقت سے اس دنیا کے دکھ جھیلنا شروع کر دو گے. ایسے نوجوان ہیں جن کی ابھی کھیلنے کھانے کی عمر ہے، ہنسنے کی عمر ہے، وہ بھی اسٹریس لیے بیٹھے رہتے ہیں. ان کے لیے سب سے بڑی دعوت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنائیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے. اور اللہ کا ذکر کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر کی بہت ساری شکلیں ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری. تم نماز قائم کرو میرے ذکر کے واسطے. نماز پورا کا پورا ذکر ہے. تو ذکر کا سب سے بڑا سرچشمہ، ذکر کا سب سے بڑا خزانہ، ذکر کا سب سے بڑا مظہر جو ہے نماز ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں
تو اللہ کا ذکر حاصل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارے اندر جو ہے سکون اطمینان حاصل ہوتا ہے اور ہماری زندگی بہتر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہماری زندگی کو ایسی زندگی بنا دے جس میں آخرت ہماری سب سے زیادہ مقدم ہو۔ ہماری اس زندگی کو ایسی زندگی بنا دے رب العالمین کہ یہ زندگی ہمارے لیے ہماری زندگی کا ہم و غم صرف آخرت ہو۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ رب العالمین ہمارا سب سے بڑا ہم و غم یہ دنیا مت بنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا۔ اور اسی طرح سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی نیک خواہشات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے جو امتحانات ہیں، جو آنے والے ان کے مشکل منازل ہیں، انہیں آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا اللہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔